اب یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی، اور 5 قسمیں کھانے کے بعد رب العالمین نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ قسمیں کھائیں تو گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کھائی، اور ناشکرہ کہیے تو حضرت انسان کو، وہ انسان جس کو تو اشرف المخلوقات کہتا ہے، جس کو تو کہتا ہے کہ یہ میرا شاہکار ہے، اس کو اپنے میں نے دستے قدرت سے بنایا ہے، اور قسمیں کھائی گھوڑوں کی اداؤں کی، تو اس میں کیا وجہ ہے؟ تو رب فرمانا چاہتا ہے، رب کہنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ چم میٹھا نہیں ہوتا بلکہ کم میٹھا ہوتا ہے۔ وہ ذات کے گھوڑے ہیں لیکن کام آ رہے ہیں جہاد میں، میرے نبی کے غلاموں سے نسبت ہے، اور میرے نبی کے غلام جہاں جاتے ہیں، جس طرف جاتے ہیں وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے کام آ رہے ہیں۔ اور تم حضرت انسان اشرف المخلوقات ہو کر اللہ سے ناشکری کرتے ہو، اللہ سے ناشکری کے دعوے کرتے ہو۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے جب شکوہ کیا تو زبان بڑی تلخ ہے، کہتے ہیں تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، صفائے طہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں۔ ارے ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دیندار ہے۔ لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ ہوا، الفاظ وہی ہیں، صرف سیگا بدل گیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، صفائے طہر سے باطل کو مٹایا کس نے، تھے تو آبا ہو تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا، ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فکر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو، تم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، تم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو رب فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اے میرے بندو، مجھے اپنے محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کی اداؤں کی قسم، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ اور اس کا گواہ کون ہے؟ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ خود اس پر گواہ ہے۔ گواہ کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، انسان خود اس بات پر گواہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ دیکھیں نعمتیں ملتی ہیں نا تو ان کا حساب بھی دینا ہوتا ہے۔ تو میرا فرماتا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن ہر نعمت کا حساب ہوگا، ہمارے کپڑوں سے لے کر ہماری حکومت تک، ہماری ریاست تک، ہماری آزادی تک، ہر چیز کی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں۔ وہ ایک شخص نے اسمبلی میں آواز اٹھائی اور اس نے یہ لفظ کہے، کیا لفظ کہے، میں سلام پیش کرتا ہوں اس کو، وہ جو بھی ہے، اس نے آواز نہ اٹھائی سامنے، اس نے کہا کہ یہ اگر بیت المقدس کو فتح کر لیتے ہیں یہودی تو یہ وہاں پہ نہیں رکیں گے بلکہ یہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی طرف بڑھے گا، اور یہ ایک دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اور وہ عرب اسرائیل کی جب پہلے جنگ چلی تھی وہاں پہ بھی مسلمانوں کا ہی اصلاح کام تھا، اور یہ ون سائڈڈ جو ہے وہ آپریشن تھا، یہاں سے جانا ممکن تھا، وہاں سے آنا ممکن نہیں۔ تو اس وقت بھی پاکستان کی غشور فوج نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ ہم جائیں گے اور اسرائیلیوں کے پرچے اڑائیں گے۔ یہ سمجھتے کیا ہے، اگر ہمارے حکمران غیرت مند ہو، ہماری افواج ہمت کرے تو تلابیب کے یہاں سے پاش کر، ان کو تو بلیکا ہے، وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہ ہمارے اندر جو غیرت سوئی ہوئی ہے اس کو جگانے کی ضرورت ہے، ہمارے حکمرانوں کی غیرت کو جگانے کی ضرورت ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں، ہمارے حضرت صاحب کہا کرتے ہیں کہ 56 اسلامی ملک ایک آواز ہو کر جب صرف نعرہ لگائیں گے نا کہ ہم آ رہے ہیں تو وہ سارے ڈر جائیں گے، اپنی بلوں میں چھپ جائیں گے۔
بلکہ ہمارا یہاں پہ کیا حال ہے؟ ہمارے حکمران تو ایک بیان دیتے ہوئے بھی سینکڑوں دفعہ سوچتے ہیں کسی کی ناراضگی نہ ہو جائے، جہاں سے ڈالر آ رہے ہیں، جہاں سے پاؤنڈز آ رہے ہیں، کہیں پر رک نہ جائے۔ تو قیامت کے دن حساب ہوگا انہیں۔ تو رب فرماتا ہے انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے اور اس پر وہ خود ہی سب سے بڑا گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور اپنے نبی کے اور اپنے نبی کے اصحاب کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کی تکلیف اور ان کی درد کی احساس دلائے تاکہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ واخر دعوانا